ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کچھ جنات بھی ان کی تابع کر دیے تھے جو ان کے حکم سے غوطے لگاتے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ جنات بھی ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے حکم سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ اب یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو دوسرا انعام کیا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ ہوائیں ان کو اٹھا لیتی تھیں اور ان کے تخت کو اور آن کی آن میں زمین کے کہاں سے کہاں کس کونے میں پہنچا دیتی تھیں۔ اب دوسرے انعام کا ذکر یہ ہو رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دوسرا انعام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دریا کی گہرائی میں داخل ہو جاتے تھے، غوطے لگاتے تھے اور سمندر کی تہہ سے آپ کے لیے جواہرات نکال کر لاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ عجیب و غریب چیزیں تیار کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محل بناتے تھے، شیشے کی چیزیں بناتے تھے اور بے شمار چیزیں بناتے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ آپ کے حکم سے باہر نہ ہو جائیں، جنات جن سے، اور کہیں آپ کے ساتھ سرکشی نہ کریں، کہیں آپ کے ساتھ فساد نہ کریں یا کوئی اور سرکشی نہ کریں، کوئی اور زمین پر فساد نہ کریں۔ اب یہاں پر جن جنات کا ذکر کیا گیا ہے اس مقام کے اوپر، یہاں ان جنات کا ذکر ہے جو کافر تھے، کافر جنات، یہاں مسلمان جن مراد نہیں ہے۔ یہاں جن جنات کا ذکر ہو رہا ہے یعنی ان کو روکا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، پابند کیا گیا تھا، ان کے تابع کیا گیا تھا تاکہ وہ ان کے لیے محل بنائیں، شیشے کی مصنوعات بنائیں، بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں اور جواہرات سمندر کی تہہ سے نکال کر لائیں۔ اچھا، اب یہ جہاں میں نے کہا کہ جن جنات کا ذکر ہے یہ مسلمان جن نہیں ہیں، یہ کافر جن ہیں، کیونکہ یہاں لفظ شیاطین کا استعمال ہوا ہے، شیاطین، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، تو یہاں لفظ شیاطین کا لفظ آیا ہے، اور یہ لفظ جہاں استعمال ہو جنات کے لیے تو اس سے مراد ہے کافر جنات، کافر جنات۔ جہاں یہ لفظ جنوں کے لیے آئے وہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ کافر جنات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو روکے رکھا تھا تاکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں اور فساد نہ کریں، ورنہ جو مسلمان جنات تھے وہ ان کی خلاف ورزی یا فساد کیوں کریں گے؟ تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ یہ کافر جنات کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سے پہلی دلیل اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ شیاطین کا لفظ آیا ہے، تو جہاں شیاطین کا لفظ آ جائے اس کا مطلب ہے جنوں کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ یہ کافر جنات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المیان میں وہ لکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، کیونکہ ان پچھلی آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پتھروں کو مسخر کر دیا، لوہے کو مسخر کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یعنی داؤد علیہ السلام کے حکم پر پہاڑ، پرندے، لوہے اور پتھر یہ ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا کہ ہوا آپ کے تخت کو اٹھاتی تھی آپ کے درباریوں اور آپ کے وزراء کے ساتھ، اور جہاں آپ چاہتے تھے وہاں ہوا آپ کو لے جاتی تھی تخت سمیت۔ جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، شیطانوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، حیوانات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، پرندوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، معدنیات کو اور سورج کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، نباتات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ اچھا، اب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جو چیزیں مسخر کی گئیں وہ بھی قرآن حدیث میں بیان ہو گئیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو چیزیں مسخر کر دی گئیں وہ بھی قرآن حدیث میں بیان ہو گئیں۔ جبکہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، اپنے حبیب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مسخر کر دیا، ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا، آپ نے پڑھا حضور کے معجزات میں کہ آپ نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا۔ آپ کی خاطر جو کسی اور نبی کے لیے نہیں کیا گیا، پوری زمین کو آپ کی خاطر آپ کی امت کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ پھر آپ کے لیے زمین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کر دی گئیں۔ بھئی ان کے لیے تو کچھ جنات تھے جو سمندر کے اندر سے ان کے لیے جواہرات نکال کے لاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں دے دی گئیں، خزانوں کی جنسیاں۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور ایسے جس برتن میں انگلیاں مبارک رکھ دیتے ہزاروں لوگ اس برتن سے پانی پی لیتے۔ یہ احادیث میں آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ درخت آپ پر سلام بھیجتے تھے، پھر درخت آپ کا اشارہ پا کر اپنی جگہ سے اکھڑ کر زمین کو چیرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، اور جب آپ حکم فرماتے تھے تو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلے جاتے تھے، واپس لوٹ جاتے تھے۔ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرتے تھے، اور جانور اور پتھر بھی آپ کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ آپ کی تو ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، ڈوبا ہوا سورج آپ کے اشارے سے واپس آ جاتا تھا، براق کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، اور 7 آسمانوں، جنت اور عرش اور کرسی کو آپ نے عبور کیا، حتیٰ کہ 2 ہاتھ یا اس سے بھی کچھ کم فاصلے کے مقام پر آپ فائز ہوئے۔ یعنی کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے سب کو اپنے حبیب کے لیے مسخر کر دیا، سب کو۔ وہاں تو کچھ جگہوں کچھ پرندے ہیں، کچھ حیوانات ہیں، کچھ شیطان ہیں، کچھ جن ہیں، کچھ ہوائیں، معدنیات ہیں، کچھ، مگر حضور کے لیے، اپنے حبیب کے لیے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو جن سے وہ مسخر کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بہت یہ بڑا معجزہ تھا
کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں آ کر نرم ہو جاتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. لوگ اتنی بڑی وہ بھٹیاں لگاتے ہیں جس میں لوہے کو نرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ لوہے سے اس طرح ذرا یا لباس بن لیتے تھے جس طرح لوگ دھاگے یا اون سے کوئی چیز بنتے ہیں. کوئی کرتا بن لیتے ہیں، کوئی قمیض بن لیتے ہیں. اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑ کر اس سے لوہے کا لباس جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا اس کو بن لیتے تھے. لیکن بھئی بہت بڑا معجزہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت عظیم معجزہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. کیونکہ سوچنے کی بات یہ کہ لوہا جو ہے وہ تو نرم ہو جاتا ہے اگر اس کو بھٹی میں ڈالا جائے، آگ میں جلایا جائے تو ایک خاص ٹیمپریچر پر جا کر لوہا تو نرم ہو جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے، لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر تک نرم ہو گئے، پتھر نرم ہو گئے. حالانکہ پتھر کی حقیقت نرم ہونا نہیں ہے، لوہے کی حقیقت میں نرم ہونا ہے. پتھر کی حقیقت میں نرم ہونا، پگھلنا نہیں ہے. لوہے کی حقیقت میں نرم ہونا اور پگھلنا ہے. وہاں ٹھیک ہے وہ بہت عظیم معجزہ تھا، مگر حضور کے ہاتھوں میں لوہا کیا، پتھر نرم ہو جاتے تھے. اسی لیے جس شخص کا دل سخت ہو، مفسرین نے کہا کہ اس کو کسی سے، جس شخص کے دل میں بہت سختی ہو، اس کو کسی سے محبت نہ ہو، اس کو سنگ دل کہا جاتا ہے، لوہا دل نہیں کہا جاتا. کیوں؟ لوہا پھر پگھل جاتا ہے، پتھر نہیں پگھلتا، پتھر نہیں اسی لیے اس کو سنگ دل کہا جاتا ہے، اس کو لوہا دل نہیں کہا جاتا. تو بہرحال اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لوہے کو پگھلا دیا جاتا تھا یا نرم کر دیا جاتا تھا کہ جس کی حقیقت میں ہی پگھلنا ہے، بدلنا ہے، مگر پتھر جس کی حقیقت میں بدلنا ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتھر بھی نرم ہو جاتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ احد ایک پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معجزات حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو معجزات حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے، ادھر بھی چند معجزات تھے، ادھر بھی چند معجزات تھے، مگر کائنات کی ہر چیز کو، پرندوں کو، درندوں کو، لوہے کو، پتھروں کو، ہواؤں کو، جنات کو، ہر چیز کو، چاند کو اور ستاروں کو، ہر چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں اگر لوہا نرم ہو جاتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ ہوا جو ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، ان کے تخت کو اٹھاتی تھی اور آن کی آن میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک ماہ کی سفر اور مسافت جو ہے اس پر پہنچا کر لے جاتی تھی. ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سمیت اٹھاتی تھی. وہ کتنا بڑا تخت ہوگا جس کے اوپر ان کے درباری بھی ہوتے تھے اور ان کے وزراء بھی ہوتے تھے. ہوا ان کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمیت اٹھا کر آن کی آن میں کہاں سے کہاں لے جاتی تھی اور منزل مقصود پر پہنچا دیتی تھی. لیکن تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے کہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا منزل مقصود پر پہنچاتی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو منزل مقصود تک جانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ منزل مقصود خود چل کر حضور کے پاس آ جاتی تھی، خود چل کر حضور کے پاس آ جاتی تھی. جیسے کہ حدیث میں بخاری شریف کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب قریش نے معراج کی رات میری تکذیب کی. قریش نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور ساتوں آسمانوں سے اوپر. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب قریش نے معراج میں میری تکذیب کی تو میں مقام الحجر میں مزاب رحمت یعنی کعبے کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، میں وہاں کھڑا ہو گیا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے ذریعے اپنی منزل مقصود تک جانا پڑتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منزل مقصود خود چل کر آپ کی بارگاہ میں آ جاتی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ مزاب رحمت کعبے کے پرنانے کے نیچے کھڑا تھا تو اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، بیت المقدس کو. اب میں بیت المقدس کو دیکھتا جا رہا ہوں اور میں اس کی نشانیاں بتاتا جا رہا ہوں کہ وہاں یہ بھی ہے، وہاں یہ بھی ہے، وہاں یہ، تاکہ قریش کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے اوپر تک میں گیا، ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں واقعی، تاکہ ان کو یقین ہو. تو حضور نشانی، تو حضور کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو منزل مقصود تک خود چل کر جانا پڑتا تھا، ہوا ان کو خود اٹھا کے لے کے جاتی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ اس منزل مقصود کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیتا تھا. کہ اب آپ اس کو دیکھیے، حضرت ابن عباس نے اسی حدیث کو اس طرح روایت کی ہے کہ بیت المقدس کو لایا گیا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کو دار عقیل کے پاس رکھ دیا اور پھر میں بیت المقدس کو دیکھتا جا رہا تھا اور قریش کو بتاتا جا رہا تھا کہ میں رات یہاں گیا تھا، یہ اس کی نشانی ہے، یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں ہے، تاکہ جو لوگ وہاں سے ہو کر آ چکے ہوئے تھے بیت المقدس سے وہ اس کی تصدیق کریں کہ واقعی یہ چیز یہاں پر ہے اور یہ چیز وہاں پر ہے. بہرحال اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مانا کہ بیت المقدس کو وہاں سے اٹھایا اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور وہاں پر اس وقت بیت المقدس کی مثل رکھ دی، یعنی وہاں سے بیت المقدس اٹھا کر مکہ مکرمہ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیا. محبوب آپ دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں. اب وہاں سے جب اٹھا کر یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے لایا تو یہ بھی تو ہو اب جو بیت المقدس وہاں تھا اس کی جگہ پر اس کی ایک مثل رکھ دی گئی جون سی ہے. تو اتنا کچھ کرنے سے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی اگر کوئی بندہ اعتراض کرے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں کو یاد رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہوتی کہ حبیب جب آپ رات بیت المقدس میں جائیں تو ان نشانیوں کو پہلے ہی یاد رکھ لیں. یہ چیز پہلے نہیں کی گئی. اتنا یعنی اگر کوئی کہہ ہی دے کہ جی اتنا تردد کیا گیا کہ بیت الحضور کی خاطر بعد میں جو بیت المقدس کو وہاں سے اٹھا کر مکہ مکرمہ میں لا کر رکھا گیا، مکہ مکرمہ میں رکھا گیا، تو بہتر تھا کہ حضور کو پہلے ہی فرما دیا جاتا کہ محبوب آپ ذرا وہاں کی ہر طرح کی نشانی کو اپنی توجہ میں رکھیے گا. اتنے تردد اور اتنی تکلیف کی پیش نہ آتی، یہ معاملہ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اصل میں معاملہ یہ مفسرین نے لکھا ہے اور اسپیشلی تفسیر روح البیان والوں نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانا چاہتا تھا کہ اگر عام لوگوں کی توجہ کسی چیز سے ہٹ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، مگر اگر آپ اللہ کے حبیب کی توجہ کسی چیز سے ہٹ جائے تو وہ چیز اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچا دی جاتی ہے. آہا، اور اس کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں
آپ کے معجزے کی برتری دکھائی دیتی ہے. جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی معجزات، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 مہینے کی مسافت پر ہوا صبح کی سیر میں پہنچا دیا کرتی تھی. چند منٹوں میں ہوا ان کے تخت کو اٹھاتی تھی، ان کے درباریوں اور وزراء سمیت 1 ماہ کی مسافت تک لے جاتی تھی جن سے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی منزل مقصود تک چل کر وہاں جانا ہوتا تھا، اور آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ منزل مقصود بھلے وہ بیت المقدس ہی کیوں نہیں ہے، اس کو اٹھا کر خود آپ کی بارگاہ میں وہ چل کر آ جاتی تھی، آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لایا گیا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا حیران کن نہیں ہے، کیونکہ تخت جو ہے، تخت وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے. حیران کن معجزہ یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی بیت المقدس کی عمارت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کر دینا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ملکہ بلقیس وہ جو تخت تھا اس کو اٹھایا گیا اور آن کی آن میں پہنچایا گیا. مانا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت عظیم معجزہ ہے. مگر تخت پھر اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھا جا سکتا ہے، مگر عمارت اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھی جا سکتی ہے. بیت المقدس کو، اتنی بڑی اور عظیم عمارت کو اپنی جگہ سے اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. محبوب دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں کہ بیت المقدس میں کیا دیکھ کر آئی ہیں، کیا کون سی چیز کہاں پر تھی. اور پھر اسی لمحے وہ تو تخت صرف آیا تھا، اور پھر اسی لمحے اسی بیت المقدس کو واپس اپنی جگہ پر پہنچا دیا گیا آپ کی خاطر جان سے. اب آگے فرمایا گیا کہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنات پر قدرت عطا فرمائی تھی. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے اوپر اپنے تصرف کا اظہار نہیں فرمایا تھا. بھئی حضور کی تو امت کے اندر ایسے ایسے اولیاء اور بزرگ پیدا ہوئے کہ جن کے قبضے اور جن کے تابع ہزاروں جنات تھے. کتابوں کے اندر بے شمار واقعات لکھے پڑے ہیں، وہ موضوع پھر دوسری طرف چلا جائے گا، ہم اپنے موضوع کی طرف ہی رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا گیا کہ وہ ان کے لیے دریاؤں کے اور سمندروں کے اندر غوطے لگاتے تھے اور جواہرات نکال کر لاتے تھے. مگر حضور کو تو زمین کے سارے جواہرات اور خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں دے دی گئیں جو ان سے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی بڑا عظیم تھا، بڑا عالی شان تھا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا جنات کے اوپر جو آپ کو قدرت عطا کی گئی تھی، آپ نے جنات پر اپنے تصرف کا اظہار نہیں فرمایا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کی خصوصیت قائم رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اگر آپ جنات کے اوپر اپنے تصرف کا اظہار فرماتے تو آپ کے تو اولیاء اور امت کے جو ایسے ایسے لوگ جن کا میں نے ذکر کیا، کتابوں میں ذکر موجود ہے، بھئی حضور کا تصرف کہاں پر ہوتا جو ان سے، مگر آپ نے نہیں فرمایا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کی خصوصیت قائم رہے. اور یہ مفسرین نے لکھا ہے اور تفسیر روح البیان والوں نے لکھا ہے کہ یہ آپ کے اعلیٰ ظرف اور بلند اخلاق کا بہترین نمونہ ہے. ورنہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ جنات کے اوپر اقتدار اور تصرف حاصل تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات ایک جن نے میرے اوپر حملہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضور نے فرمایا کل رات ایک جن نے میرے اوپر حملہ کیا دھوکے سے تاکہ میری نماز خراب کر دے. بے شک
اللہ نے مجھے اس پر قادر کر دیا. میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور میں نے چاہا کہ میں اس کو مسجد کے کسی پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ دوں. صبح سب لوگ اس کو دیکھتے جب میں اس کو باندھ دیتا، مگر پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو سزاوار نہ ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنات کے اوپر اپنے تصرف کا اظہار نہیں فرمایا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت برقرار رہے، ان کے متعلق جو مشہور ہے جنات وہ قائم رہے. اور یہ حضور کی اعلیٰ ظرفی اور بلند اخلاق کا ایک بہترین نمونہ تھا جو ان سے ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات کے جسموں پر حکومت تھی، لیکن ان کی جنات کے جسموں کے اوپر حکومت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کے دلوں کے اوپر حکومت تھی. اسی لیے بے شمار جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے حضور کی اطاعت کی. سلیمان علیہ السلام ان کی بھی حکومت تھی، مگر جن کے اوپر ان کی حکومت تھی وہ کافر جنات بھی تھے. اس میں کثرت کافر جنات کی تھی. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تفسیرات کہہ رہی، تفسیریں کہہ رہی ہیں کہ وہ کافر جن تھے جن سے ان کے اندر کثرت. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو ہے وہ جنات کے ان کے دلوں کے اوپر تھی کہ بے شمار جنات آپ کے پر ایمان لائے، آپ کی اطاعت کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد جن مقرر کیا گیا. تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ہمزاد ایک جن مقرر کیا گیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے نیکی کے سوا اور کوئی مشورہ نہیں دیتا. یعنی حضور کے ساتھ جو ہمزاد جن تھا اس کو مسلمان کر دیا گیا اور وہ حضور کو اپنا دل دے بیٹھا اور حضور کی غلامی میں داخل ہو گیا. بہرحال علامہ احمد بن حجر حیتمی مکی آپ لکھتے ہیں کہ حامہ بن ہیم بن لاقس بن ابلیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت آپ کے پاس آپ کے صحابہ بھی موجود تھے اور آپ اس وقت اس جن کے ساتھ مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. حامہ کہنے لگا میں اس وقت ایک لڑکا تھا، ایک بچہ تھا، لڑکا تھا میں اس وقت جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا مکہ کے پہاڑوں کے اوپر حضور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں اس وقت بچہ تھا. اب کتنے ہزاروں سال گزر گئے ہوں گے. جنات کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کی تھی، ہلاکت کی دعا، تو اس نے حضرت نوح علیہ السلام پر عطاب کیا تھا. اور جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ، یعنی حضور کو بتایا اس معاملے میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی اس قتل میں شامل تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، میں بھی شریک تھا. اب اس نے حضور سے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس نے آپ سے پوچھا، اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا وہاں پر میں موجود تھا، اس میں میں شامل تھا،
حضرت نوح علیہ السلام والے معاملے میں میں تھا، کیا میری اب توبہ قبول ہو سکتی؟ بے شک میں ان پر بعد میں ایمان لے آیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند کام کرنے کا حکم دیا۔ اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ تم وضو کر کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس نے اسی وقت وہ کام کیا۔ تو آپ نے اس کو بتایا، تو جب اس نے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو آپ نے اس کو بتایا حامہ کو۔ اس نے کہا کہ آسمان سے تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، آسمان سے تمہاری توبہ نازل ہو گئی ہے۔ 1 سال تک وہ سجدے میں پڑا رہا اس بات کو سن کر، اور حضرت وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا۔ وہ ہود علیہ السلام پر بھی ایمان لایا تھا، اور نوح علیہ السلام کی طرح اس نے ہود پر بھی عتاب کیا تھا، اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی تھی، اور وہ حضرت یونس کے نزدیک وہ امین تھا، اور وہ لوگوں کو دوائیں دیا کرتا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان سے بھی ملاقات کی تھی، اتنی اس کی عمر تھی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تورات کی تعلیم دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا تھا کہ اگر تمہاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو، یعنی اس وقت تک تم زندہ ہو، تو وہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں سلام دیتے تھے، اگر تم اس وقت تک زندہ رہے تو میرا سلام پہنچا دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری ملاقات تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو حضور کو میرا سلام پہنچانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرا سلام پہنچانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور رونے لگ گئے۔ فرمایا، حضور کی زبان مبارک سے نکلا، جب تک دنیا قائم ہے عیسیٰ پر سلام ہو، اور حامہ تم پر بھی سلام ہو۔ یعنی جس نے ان کا سلام میرے تک پہنچا دیا، جس نے ان کا سلام میرے تک پہنچا دیا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی سلام ہو۔ حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا، جس کو حضور کا سلام پہنچ جائے قیامت تک اس کا نام زندہ کر دیا جاتا ہے، قیامت تک اس کا نام زندہ کر دیا جاتا ہے، جس کو حضور کا سلام پہنچا دیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمایا جب تک دنیا قائم ہے عیسیٰ پر بھی سلام ہو، اور حامہ تم پر بھی سلام ہو، کیونکہ تم نے امانت پہنچا دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج دنیا میں میرے نزدیک مسلمانوں کے بعد سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے۔ ایک یورپ کے ہی 29 ملک دیکھ لیں، سارے کرسچنس، کم و بیش سب کرسچنس۔ ادھر آپ یو کے میں 3-4 ملک دیکھ لیں، سب کرسچنس، قدم قدم کے اوپر چرچ، قدم لاکھوں چرچ ہیں ان 29 ملکوں کے اندر، لاکھوں چرچ ہیں، جن سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید اس دعا کا نتیجہ۔ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حامہ تمہیں کہا تھا کہ مجھ تک ان کا سلام پہنچا دو، عیسیٰ پر بھی سلام ہو، حامہ تم پر بھی سلام ہو، کیونکہ تم نے امانت پہنچا دی۔ پھر حامہ نے سوال کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تورات کی تعلیم دی تھی، یا رسول اللہ آپ اس کو قرآن کی تعلیم دے دیں۔ تو آپ نے اس کو کچھ صورتیں جو آتی ہیں، آپ نے ان کو وہ صورتیں، سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، معوذتین اور سورۃ الواقعہ وغیرہ، آپ نے اس کو وہ جن سی اس کی تعلیم دی، اور فرمایا اے حامہ تم اپنی حاجت پیش کرو اور ہماری زیارت کو ترک نہ کرنا۔ بہرحال تفسیروں میں لکھا ہے کہ جنات مکلف ہیں، ان جنوں میں جو کافر ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو مومن ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور نبی کریم جنات جو ہیں، یہ نبی کریم بعض فتاوی جات میں بھی لکھا ہے کہ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کے مکلف ہیں، جنات جن سے ہیں۔
اور مومن جن جو ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، لوگوں سے، انسانوں سے علوم اور معارف سیکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعض اولیاء اور ائمہ اور بزرگ ایسے گزرے جن کی مجلسوں کے اندر انسانوں کے اندر جن بیٹھے ہوتے تھے. 100 بندے کی مجلس ہو رہی ہے، 40-50 جن بیٹھے ہوئے ہیں، 40-50 انسان بیٹھے ہوئے ہیں. انسانوں کے اندر جن بیٹھتے تھے. اور کیونکہ جن نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور انسانوں سے، اولیاء اللہ سے، علماء سے علوم اور معارف سیکھتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. بہرحال اور کیا کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کو سمندر میں مقید کر دیا تھا، بند کر دیا تھا. جنوں کو 135 سال کے گزرنے کے بعد وہ سمندر سے نکلے تھے، اور اس کے بعد وہ انسانوں کی صورت میں مساجد اور مجالس میں انسانوں کے ساتھ بیٹھنے لگے، اور ان سے قرآن اور حدیث میں جیسے انسانوں کے اندر انسانوں کا روپ دھار کر وہ قرآن اور حدیث میں بحث کرتے تھے، بحث کرنے لگے وہ جنات جو ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.